السلام علیکم ناظرین، میں محمد لائف ٹائم ٹو ٹائم نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر علماء اور مشائخین کی جانب سے ٹائم ٹو ٹائم نیوز کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی۔ پیش ہے علماء اور مشائخین کی جانب سے خصوصی خبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین اکرام، آپ سے نو قائم شدہ ٹی وی چینل ٹائم ٹو ٹائم کے توسط سے گفتگو کرنے کا ایک موقع ہے، جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ تک پیام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں سب سے پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن اور عید کے انعقاد پر تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی یہ نئے ٹائم ٹو ٹائم چینل کے ارباب مجاز کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ چینل حقائق کو پیش کرنے میں مقدور بھر کوشش کرے اور اس کے ذریعے لوگوں تک اچھا پیام پہنچے۔ حضرات، عید میلاد النبی کے موقع پر آپ سے جو معروضہ کرنا ہے وہ یہی ہے، بحیثیت مسلمان میلاد شریف کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یا خوشی منانا یہ ہمارا دینی، ایمانی، روحانی، جذباتی بنیادی ایک حق ہے۔ آج الحمدللہ دنیا کے بے شمار ممالک میں اس موقع پر جلسے، جلوس، محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو سردار رسول سید الانبیاء، افضل الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ کل روز محشر بھی سرکار کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو اور سرکار کی شفاعت کبریٰ سے ہم بہرہ بر ہوں۔ میلاد النبی کی خوشی منانا یہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے۔ یہ موقع نہیں کہ میں تفصیل سے اس بارے میں کچھ عرض کرتا، بہرحال اتنا ضرور عرض کروں گا کہ وہ نعمت عظمیٰ جس کی بعثت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ذکر فرمایا، اور قرآن نے جو پیام دیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ ہمارا اسلامی، ایمانی، روحانی حق ہے کہ ہم حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں، خوش ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے جہاں یہ ہمارا حق ہم کو دیا گیا ہے، وہیں میں یہ بھی عرض کروں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد دنیا میں ایک نئے انقلاب کا سبب رہی، اور سرکار نے جو انقلاب پیدا فرمایا، آج اپنے ہوں کہ پرائے سبھی یہ مانتے ہیں کہ آپ محسن انسانیت ہیں، معلم انسانیت ہیں، اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہیں۔ آپ کی تعلیمات نہ ہوتی تو آج انسانیت اس مقام پر نہ ہوتی،
بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہے کہ یہ آدمزاد صرف ایک انسان نما جانور ہی بن کے رہتا۔ بہرحال یہ کہ اس موقع پر میں تمام برادران اسلام کو اور دوسرے ابنائے وطن کو بھی عید مبارک، عید میلاد کی مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ آپ صرف رحمت للمومنین نہیں ہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں۔ سارے عالم پر آپ کا احسان ہے، اور شجر ہو کے حجر، جن ہو کے بشر، ملک ہو کے فلک، چرند ہو کے پرند ہو کے درند، کوئی مخلوق ایسی نہیں جس پر آپ کا احسان نہیں ہے اور جو آپ کی رحمت سے مستفید نہیں ہوا ہے۔ بہرحال اس موقع پر میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ پیام ہے کہ آپ امن کے پیامبر ہیں۔ آپ نے امن کو اس طرح قائم فرمایا کہ تاریخ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور اسلام جو ایک امن اور محبت، اخوت، بھائی چارہ کا مذہب ہے، اس مذہب کی تعلیم ہی یہی ہے کہ ہم آپس میں مل جل کے پیار، امن و عاشقی کے ساتھ اپنے تہوار، اپنی عیدین منائیں، اور حتی المقدور کوشش کریں کہ ہم بحیثیت انسان انسانیت کی خدمت کریں۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جہاں ہم عید میلاد کے موقع پر طرح طرح سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہاں اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ خوشی کے اظہار میں افراط و تفریط نہ ہو، اور بیجا ایسی رسومات یا ایسے طریقہ ہے اظہار محبت جو شرعاً مباح نہیں ہے، ان سے اگر پرہیز کریں تو بہتر ہے۔ اور ہم اس موقع پر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ المستعان ہم آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، تاجدار جن و انس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کریں گے، اور آپ کی اتباع، آپ کی طاعت جو ہمارے لیے نجات کا راستہ، نجات کا ذریعہ ہے، اس کو اپنائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ حق پر، ایمان پر ہو، اور زندگی بھر ہم حق کے جہدکار کے حیثیت سے کوشش کرتے رہیں کہ حق کا پیام دوسروں تک پہنچائیں، پیار اور امن کا پیام اوروں کو دیں، اور دنیا میں امن کی فضا قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آج ساری دنیا میں جو بے امنی، بد امنی، تشدد، انتشار، دہشت گردی کا جو ماحول ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرمائے، اور محسن انسانیت، معلم انسانیت، پیغمبر پیار و امن کے صدقے و طفیل ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ٹائمز ٹو ٹائم کے ناظرین کو میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ عید ہے جو عید الاعیاد کہا جاتا ہے، یعنی اسی عید کے صدقہ طفیل میں ہم کو پروردگار عالم کی وحدانیت کا پتہ چلا، ہمیں قرآن پاک کا پیغام ملا، پروردگار عالم کی رحمتوں کا نزول ہوا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کی وجہ سے یہ سارے چیزیں ہم کو میسر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پروردگار عالم کو بھیجنے کی دعا کی، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو پروردگار عالم نے قبول فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا،
اور پھر قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ میں تشریف لائیں گے۔ پروردگار عالم کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور جمعہ عید المومنین ہے۔ پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن اسی لیے افضل ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا، تو جو سید المرسلین ہے، نبیوں کے نبی ہے، رسولوں کے رسول ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن عید الاعیاد ہے، عیدوں کی بھی عید ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہوئے معجزات کو بیان کر رہے تھے۔ اسی وقت میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کا ذکر کر رہے ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا کہ عامر انصاری ان کی میلاد کا ذکر کر رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ اے عامر، تمہارے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور تمام فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار دو جہاں کی میلاد کا ذکر کرنے سے حضرت عامر انصاری کے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے اور تمام فرشتے ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ ہم بھی اسی امید پہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارے بھی پروردگار عالم رحمت کے دروازے کھولے گا اور فرشتے ہماری مغفرت کی دعا کریں گے۔ اسی لیے ہم بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں معروضے پیش کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر حیدرآباد ہمیشہ پروردگار کے کرم سے بہترین انتظام کرتا ہے اور ایسا جشن حیدرآباد شہر مناتا ہے کہ ساری دنیا میں ایک اپنی مثال بن گیا ہے۔ حیدرآباد شہر کے گلی گلی کوچے کوچے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منعقد ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 12 ربیع الاول کو باذن اللہ تعالی مرکزی میلاد جلوس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا کی جانب سے عظیم الشان میلاد جلوس نکالا جائے گا مکہ مسجد سے، اور یہ حقیر فقیر بھی باذن اللہ تعالی قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا جانب سے ایک عظیم الشان جلوس کی قیادت کرے گا، اور وہ جلوس درگاہ شریف حضرت سیدنا یحییٰ پاشا سرکار مصری گنج سے وہ روانہ ہوگا اور مکہ مسجد پہنچ کر مرکزی میلاد جلوس میں شامل ہو جائے گا۔ میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں اور ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مرکزی میلاد جلوس کو کامیاب بنائیں اور میلاد جلوس میں شرعی امور کا ضرور خیال رکھیں اور پروردگار عالم کی رحمتوں کے موجب بنے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما اور آقا کی میلاد کا صدقہ عنایت فرما۔ میں پھر سے ایک مرتبہ یہ ٹائمز ٹو ٹائم جو چینل ہے اس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ نیا چینل شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دین اسلام کی خدمت لے اور تمام برادران وطن کے لیے وہ خیر کا موجب بنے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جس ذات کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا اس ذات بابرکت کی میلاد النبی قریب آ گیا ہے، یعنی ماہ ربیع المنور کی آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو نیا نیوز چینل ابھی لانچ ہوا ہے ٹائم ٹو ٹائم،
اس کے حوالے سے میں ان کے اونرز کو، اس کے ارباب مجاز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کو کامیاب کرے اور صحیح میٹیریل لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر شہر حیدرآباد میں بالخصوص سارے عالم اسلام میں بھی جشن ولادت مصطفیٰ بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ اور اس اثناء میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو لہو لعاب میں دیگر ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں آپ جب سڑکوں پر نکلیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے کہ راستے پہ چلتے ہوئے حضور ہمارے نبی راستے کے پتھر ہٹایا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر عید میلاد النبی کی رات میں بالخصوص میں آپ سے یہ گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ ایسے کام کریں کہ آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ آپ کے نبی کو یاد کریں، ایسے کام کریں جس سے اللہ اس کا رسول خوش ہو جائے، غریبوں کی مدد کریں، بیماروں کی عیادت کریں، بے سہاروں کا سہارا بنیں، غریبوں کو ہو سکے تو انہیں کچھ پیسے نظر کریں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خانقاہ قادریہ مصطفیہ جو کہ تقریباً حیدرآباد میں 400 سال سے قائم خانقاہ ہے، اس خانقاہ شریف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ترین تبرکات ہیں جن کی زیارت عید میلاد النبی یعنی 12 ربیع الاول سنڈے کے روز کروائی جائے گی۔ صبح 9 بجے سے شام 9 بجے تک شہزاد غوث اعظم والد ناج حضرت علامہ سید کاظم پاشا قادری المصلی الجیلانی مقدس اللہ العالی کی نگرانی میں تمام حضرات سے خواہش کرتا ہوں کہ زیارت آثار مبارکہ میں شرکت کر روحانی اور دارین کی کامیابی حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باعثادت کی مبارک موقع پر پوری دنیا میں اہل سنت جماعت میلاد مناتی ہے اور الحمدللہ تحریک اسلامی ہر سال کی طرح ان سال بھی انشاءاللہ عز و جل سنی مرکز مسجد گلبانو جو درگاہ یوسفن کے پاس نامپلی میں ہے، الحمدللہ یہاں پر شب ولادت ساری رات محفل نعت منعقد ہوگی اور صبح صادق کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عین ولادت باعثادت کے وقت صبح بہراں کی محفل منعقد ہوگی اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے موئی مبارک کی زیارت کروائی جائے گی اور انشاءاللہ صبح 8 بجے خطبہ میلاد پڑھا جائے گا اور اس کے بعد تقریباً 9 بجے تحریک اسلامی کے زیر اہتمام عظیم الشان پیمانے پر مرکزی میلاد جلوس سنی مرکز مسجد گلبانو سے سرپرست تحریک اسلامی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ اسماعیل پیر حدیث صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ سنی مرکز سے نکل کر دارالسلام آغا پورہ چار خندیل اور ملے پلی بڑی مسجد سے ہوتا ہوا بازار گھاٹ جلگہ کالونی سے ہوتا ہوا الحمدللہ ایک مینار مسجد سے ہوتا ہوا پھر سنی مرکز مسجد گلبانو پر دعا پر سرپرست تحریک اسلامی کی دعا پر اختتام پذیر ہوگا۔ تمام عاشقان رسول سے گزارش کی جاتی ہے کہ ضرور بضرور اس میں شرکت فرمائیں اور عید کے روز انشاءاللہ عز و جل دن میں 11 بجے سے 1 بجے تک تحریک اسلامی کے زیر اہتمام خواتین کی محفل نعت منعقد ہوگی، سنی مرکز مسجد گلبانو ہی میں منعقد ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں بھی موئی مبارک کی زیارت کروائی جائے گی، اس میں بھی ضرور بضرور اپنے گھروں کی خواتین کو بھی آپ سنی مرکز بھیجنے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹائم ٹو ٹائم جو چینل نیا لانچ ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب اپنی رحمت سے دین کی خدمت کے لیے پسند فرما لے اور اس سے خوب دین کی خدمت اللہ تعالیٰ لے لے پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے مسلک اہل سنت جماعت کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ الحمدللہ عز و جل ماہ میلاد النبی آ چکا ہے اور تحریک اسلامی کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ رب العزت 12 ربیع النور کی شب ساری رات سنی مرکز مسجد گلبانو نامپلی میں عظیم الشان محفل میلاد منعقد ہوگی اور ساری رات یہ محفل نعت چلتی رہے گی اور صبح دن میں بروز اتوار انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم الشان جلوس صبح 9 بجے سنی مرکز مسجد گلبانو نامپلی سے روانہ ہوگا جو دارالسلام اور مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا پھر انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ یوسف پر ظہر سے پہلے اختتام پذیر ہوگا۔ میں تمام اسلامی بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شرکت فرمائیں اور ہمارا جو ٹی وی جو نیا چینل شروع ہوا ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم نیوز ٹائم ٹو ٹائم جو شروع ہوا ہے
اور مختلف علاقوں میں اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. میں اس کی بھی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے, اور سب کو میلاد النبی کی بھی بہت ہی پرجوش مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ میلاد کے صدقے میں ہم سب کی مرادوں کو پوری فرمائے اور ہم سب کو دین کا کام اچھے انداز میں کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. تحریک اسلامی آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہے. آپ ضرور بضرور تحریک اسلامی کے عظیم الشان مرکزی میلاد اجتماع اور میلاد جلوس میں شرکت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.